الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سیکیورٹی کے جاب میں جب میں آیا ہوں تو میرے سے یعنی کہ وہ میرے سے جماعت میرے پاس پیچھے نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ گار جیسے بندے کو یہ توفیق دی. میرا نام ہے نور محمد، میری کاسٹ چانڈیو ہے. میں قاضی احمد چھوٹا سا شہر ہے سندھ کا، ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں، وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں. 1998 میں جو میں نے قرآن پاک حفظ کیا. میں جاب کے سلسلے میں یہاں پہ کراچی آیا تو یہاں پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی جوائن کر لی. میری ڈیوٹی 8 بجے صبح سے شروع ہوتی ہے رات کو 8 بجے تک. تو دن میں روزے وغیرہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں حافظ قرآن بھی ہوں. آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت مجھے عطا فرمائی ہے. تو میں ڈیوٹی کے بعد اپنی جو مشقت، کافی دن کی مشقت کے باوجود بھی اسی میں یعنی یہ مجھے تقریباً تیسرا سال ہے تو میں اپنی روٹین کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ جو قرآن پاک کی تراویح ہر سال رمضان میں پڑھاتا ہوں. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سیکیورٹی کے جاب میں جب میں آیا ہوں تو میرے سے یعنی کہ وہ میرے سے جماعت میرے پاس پیچھے نہیں ہے. نہیں تو میں اپنے گاؤں پہ ہوتا تھا. تو یہ تیسرا رمضان ہے جو میں اپنے مقتدی کو مس کر رہا ہوں، یعنی میرے پیچھے جماعت نہیں کھڑی ہو رہی. اگر میں اپنے گاؤں میں ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میں اپنے گاؤں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ سر لوگ اپنے اپنی ڈیوٹیوں کے حساب سے ہوتے ہیں. تو ڈرائیور حضرات کبھی کبھی آ جاتے ہیں میرے پیچھے، پڑھتے ہیں میرے ساتھ، کبھی نہیں بھی پڑھتے. تو بہرحال ان کے آنے یا نہ آنے سے مجھے تو فرق نہیں پڑتا. مجھے تو اپنا کام کرنا ہے. مجھے تو اپنا قرآن پاک کا مکمل ختمہ پورا کرنا ہے جو میں ہر سال کرتا ہوں. ایک تو یہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ٹائمنگ بھی کچھ چینج ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ ملازم ہیں، امپلائیز ہیں، وہ ڈیوٹی کر کے اپنے یعنی گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو اس حساب سے باقی جو ہمارے سیکیورٹی کے جو بندے ہیں وہ اپنی اپنی لوکیشنوں پہ ہوتے ہیں. ان کی مصروفیات ایسی ہے کہ اپنی لوکیشن کو خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس حساب سے ان کو صرف نماز کے لیے موقع دیا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے میرے اوپر. میں تو بڑا گناہ گار ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے اوپر کرم فرمایا ہے کہ جب سے بھی میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو کافی محنت کی. اس کے بعد کافی حفاظ کرام بھی میرے پیچھے کھڑے ہوئے الحمدللہ. اس کے باوجود میں میرے قرآن مجید میں کوئی بھی انسان ہے، گناہ گار ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اپنے آپ پر یعنی کہ فخر ہے کہ اگر کوئی ہوگا بھی صحیح تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں ملے گا غلطی کا. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ہر چیز میں یعنی مزہ تب ہوتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوں، اور مزہ تب آتا ہے اس سے بھی زیادہ جب 4-5 حافظ میرے پیچھے کھڑے ہوں، پھر تو اور مزہ بھی آتا ہے. کیونکہ ایک تو پتہ بھی پڑ جاتا ہے کہ میں کیسا قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اور پیچھے والے میرا قرآن مجید سن رہے ہیں وہ بھی یعنی سمجھ سکیں گے کہ اس بھائی نے کتنی محنت کی ہے. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بس قرآن مجید ہے ہی ایسا. جب اللہ نے کہا ہے کہ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللہ کا جو ذکر ہے نا اس سے ہی دل کو اطمینان یعنی دل کو سکون آتا ہے. تو جب بندہ قرآن پڑھے اور اس کا اگر تھوڑا سا ترجمہ بھی اگر معلوم ہو تو اس کا مزہ یہ خضر بھائی اپنا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھو اور اس کا ترجمہ آپ کو یعنی ٹرانسلیٹ اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو ایسے سمجھو کہ ایک اللہ ہے، دوسرا سامنے بندہ ہے. دن میں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی دل میں
قرآن مجید کو جو سپارہ پڑھنا ہوتا ہے تراویح میں اس کو ہی دہرا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی جتنے پڑھوں گا تو اتنے قرآن پاک کے ختمے. تو تقریباً میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے 14 سے 15 ختمے رمضان میں ہو جاتے ہیں. تراویح کا بھی ثواب ہو جاتا ہے اور ان کا سارا جو کریڈٹ اور ثواب جو ہے نا میں خاص طور پہ میرے چاچا جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کی پڑھانے کی ان کے لیے خاص طور. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امہ مبارک جو اس فانی جہان سے کوچ کر کے یعنی ابدی جہان کے ہاں گئی ہوئی ہے ان کے لیے بھی بخش کرتے ہیں. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایسے بار بار موقع نصیب عطا فرمائے. بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جب آخر رات پہ جب سورہ ناس شروع ہوتی ہے تو ایسے سمجھو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ گار جیسے بندے کو یہ توفیق دی کہ یہ امت محمدیہ کا مصلی ہے وہاں پہ کھڑے ہونے کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے کرم ہیں. جتنے بھی یعنی اللہ کے احسان ہیں گائے جائیں وہ بالکل کم ہیں. یعنی آنسو رکتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی میں ایک اور ختمہ قرآن پاک کا مکمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے.